السلام علیکم ناظرین، جشن آزادی کی آپ کو بہت مبارک ہو۔ امید ہے یہ دن آپ کا پورا جوش و خروش کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر آپ اس دن کو منا رہے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم جو بات کریں گے وہ اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے، یعنی ملک کے دفاع کے حوالے سے ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ سوال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی، وزیر اعظم نے یہ بیان کیوں دیا، یہ اعلان کیوں کیا، اور اس کے آنے والے دنوں میں اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، پاکستان کا دفاع کس طرح سے مزید مستحکم اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے چینل ناظرین سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ تشکیل دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ 2025-2026 کے جو بجٹ ہے اس میں بھی 20% اضافہ کیا گیا اسی وجہ سے، اور یہ جو پروگرام ہے، یہ جو کمانڈ تشکیل دی جا رہی ہے، اس کا پس منظر بھی یقینی طور پر بھارت کی جانب سے جس طرح پاکستان پر جارحیت کی گئی اور پاکستان پر الزام تراشی کی گئی پہلگام کے واقعے کے بعد، اور پاکستان کو پھر نشانہ بنایا گیا، ہمارا نور خان ایئر بیس سمیت ہمارے جو سیٹلڈ ایریا ہیں وہاں پر بھارت نے جو ہے وہ حملے کیے، تو یہ جو کمانڈ ہے یہ اس پس منظر میں کی جا رہی ہے تاکہ مستقبل قریب میں اگر ایسی صورتحال ہو تو بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے۔ اس کی ناظرین جو پس منظر ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو یوکرین اور روس کی جو اس وقت جنگ جاری ہے وہ آپ جانتے ہیں اس میں اس بڑا حصہ جو ہے وہ ڈرونز کا ہے اور میزائل کا ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے اس میں بھی جو میزائلز ہیں اور جو ڈرونز ہیں اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ شارٹ رینج میزائل اور لانگ رینج میزائل کا استعمال کیا، اور ایران نے بھرپور انداز میں اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود اسرائیل کو خاصا مزہ چکھایا ہے، اور اسرائیل مجبور ہوا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں جنگ بندی کرے۔ واضح آپ کو ہونا چاہیے کہ اگر ایران ترنے والا ہوتا تو اسرائیل جو ہے کبھی بھی ایران کے ساتھ جنگ بندی نہ کرتا۔ خود صدر ٹرمپ کی جانب سے اگر آپ نے ان کی آخری دنوں کی اس جنگ کے دنوں کی سپیچ دیکھی ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ آخری دنوں میں ایران نے اسرائیل کو بھرپور جو ہے وہ مار دی ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل مجبور ہوا کہ وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ جنگ بندی کرے۔ دوسرا ناظرین جو پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی ہے حالیہ، اس میں بھی پاکستان نے مؤثر انداز میں بھرپور انداز میں جو ہمارے جو شارٹ رینج میزائل اور لانگ رینج میزائل استعمال کیے ہیں، جس سے بھارت جو ہے وہ مجبور ہوا ہے کہ فوری طور پر وہ صدر ٹرمپ سے کہے کہ جناب یہ جنگ بندی کی جائے، اور وہ جنگ بندی پر آمادہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ذریعے موبائل لانچر کے ذریعے پاکستان نے جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں، اور اس کی ویڈیو اور فوٹیج ہی آپ نے ٹی وی میں اور سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی، جس میں چھوٹے اور بڑے درمیانی رینج کے جو میزائل ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ ہمارے جو فتح 1 اور فتح 2 میزائل تھے اس نے یقیناً بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ جنگ بندی ظہور پذیر ہوئی۔ ناظرین پاکستان نے اسی سسٹم کے ذریعے، یعنی کہ جو میزائل سسٹم کے ذریعے انڈین جو ایئر بیسز ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے بھارت کا، اس کو ناکارہ کیا، اس کو نقصان پہنچایا، اور بھارت بھرپور جوابی کارروائی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اب یہ ناظرین یہ جو پاکستان کا آرمی کا راکٹ فورس کمانڈ سسٹم ہے، یہ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر اس کا اعلان وزیر اعظم نے کیا ہے، اور یہ روایتی اور غیر روایتی ہتھیار دونوں کے لیے یہ مفید اور سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ پاکستان اس حوالے سے تاخیر کا مرتکب ہوا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق بھارت، چین اور روس میں اس نوعیت کی پہلے سے فورسز موجود ہیں۔ چلے دیر آئے درست آئے، پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ جو ناظرین جو میزائل کے ذریعے حملہ کرنا ہے، بھرپور جواب دینا ہے، یہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، یعنی کہ ایک تو اس کا خرچ کم ہے، دوسرا فوری ہے، دوسرا مؤثر ہے۔ یہ تمام یہ جو لوازمات ہیں یہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اب امید کرنی چاہیے کہ مستقبل قریب میں اگر خدا نخواستہ بھارت یا مودی سرکار ایک بار پھر پاکستان کی جانب اس طرح سے راغب ہوگی تو ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر بی جے پی سرکار سوچے گی کہ اس دفعہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پاکستان کا جو دفاع ہے ناظرین یقینی طور پر وہ دن بدن مضبوط ہو رہا ہے۔ جو کام کرنا ہے ہم اس پلیٹ فارم پر آپ سے پہلے بھی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں، اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں، اپنے جو
قومی اختلافات ہیں، اس کو کسی بھی قسم کا اختلاف دے دیں، مذہبی اختلافات ہیں، ان کو ایک مخصوص دائرے میں رکھنا ہے تاکہ ہم دشمن کو یہ پیغام دے سکیں کہ پاکستان جو ہے وہ اندرونی طور پر مضبوط ہے۔ جب تک پاکستان اندرونی طور پر مستحکم و مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا جو روایتی دشمن بھارت ہے یا ہمارا جو اندرونی دشمن ہے، اس کو کسی طور پر بھرپور جواب نہیں دیا جا سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، نیکسٹ جو یوٹیوب جو ہمارا ویڈیو ہے اس کے لیے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔